اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک اس بات کی کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا، اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ماہ رمضان المبارک میں دوستان محترم، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہیں ماہ رمضان المبارک میں وہ بدقسمت لوگ بھی ہیں، بدبخت لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت کو پہچانا نہیں، اور حقیقتاً نماز روزے کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کے دامن کو کھولا نہیں، پھیلایا نہیں، اور اللہ سے وہ مانگا نہیں جو مانگنا چاہیے، اور اس محبت کا اظہار نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کا اظہار کرنا اس ماہ مبارک کا تقاضا تھا، جنہوں نے ایک ذرہ بھی کوشش نہیں کی کہ ہم کسی طرح اپنے مولا کو راضی کریں، جنت کا راستہ سیدھا کریں، اور ماہ رمضان کے فعل اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں جنت ہی نہ عطا فرمائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا جمال عطا فرمائے، اپنی ذات کے جلوے بھی عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے کا جو ہے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر عمل، نماز کوئی بھی پڑھی ہے، کوئی ذکر اذکار کیا ہے، 700 گنے تک، مگر روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد قائم نہیں کی، اس کا اجر بہت زیادہ۔ سب سے چھوٹا اجر یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ جس نے صحیح روزہ رکھا، صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے پورے جسم کو نافرمانی سے بچایا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی برائیوں سے بچتا رہا، اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جتنے اعضاء ہیں جب سب کو برائی سے بچا کر اللہ کی محبت و اطاعت میں مصروف رکھا جس بندے نے، وہ روزہ دار ہے۔ دوستان محترم، وہ جس نے روزہ رکھا، آپ نے فرمایا وہ بندہ دوزخ سے اتنا دور ہو جائے گا، دوزخ سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق سے مغرب تک فاصلہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوستان محترم، یہ بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان عظیم ہے اس بندے پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بچا کر، اندھیروں سے نکال کر اللہ تبارک تعالیٰ اسے نور کی وادی میں داخل فرما دے، اور آگ سے نکال کر اللہ پاک گل و گلزار کے محلات عطا فرما دے ایک روزے کی وجہ سے۔ اور پھر ایک روایت میں اللہ تبارک تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچایا، آپ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے، یعنی یہ ساری کی ساری روزے کی عبادت جو ہے نا خفیہ عبادت ہے، کسی کو نہیں پتا روزہ رکھا نہیں رکھا، خلوص کے ساتھ۔ اور پھر میں نے عرض کیا نا کہ صبح سے شام تک بھوکا ہے، یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا، آپ نے کھایا پیا نہیں، کسی نہ کسی کو، گھر والوں کو تو پتہ ہے نا میں نے روزہ رکھا ہے، مگر وہ دل کی کیفیت کا کس کو پتہ ہے؟ آپ نے جو اپنے دل کو برے خیالات سے بچایا ہے اس کا کس کو پتہ ہے؟ آپ نے جو ذہن کو بری سوچوں سے بچایا ہے کس کو پتہ ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچایا ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ روزے کی حالت میں اتنا محتاط بندہ، اتنی احتیاط، یہ روزہ ہے۔ دوستان محترم، تقویٰ و پرہیزگاری کا نام یہ نہیں ہے
یہ نہیں تقویٰ پر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ رونا شروع کر دے اور کانپنا شروع کر دے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ تنہا بھی بیٹھے ہو تو رک جاؤ، لوگوں میں ہی بیٹھے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے جناب مسجد میں بھی بیٹھا، مسجد میں بڑا ادب سے بیٹھا ہے، مگر دل میں بے باکی ہے، دل جو ہے اس کا دنیا میں مشغول ہے، تو ایسے تقوی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہری تقویٰ، بڑے وضو کر کے جناب بڑے اہتمام کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے، مگر دل جو دنیا میں مصروف ہے۔ اس لیے جو اندر کی دنیا ہے نا، اس کو بسانے کا نام یہ تقویٰ ہے۔ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے حضور ہوں، اللہ میری ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دو مقامات پر بڑی حیرت ہوئی، میں بڑا حیران ہوں۔ خواجہ بہاءالدین یہ نقشبند سلسلے کے بہت بڑے شیخ، سب سے بڑے بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبے گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ایک بندے نے خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، مولا معاف کر دے، رو رو کے کہہ رہا ہے، مگر وہ صاحب نظر تھے، قابل توجہ بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے دل کی طرف توجہ کی، وہ رو رہا تھا، مانگ رہا تھا، مگر جب میں اس کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل دنیا میں مصروف تھا، اس کا دل دنیا میں مصروف تھا۔ آپ نے فرمایا بڑی حیرت ہوئی، یہ خانہ کعبے سے چمٹ کر بھی خانہ کعبے سے دور ہے، یہ اللہ کے گھر کے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ سے یہ بندہ دور ہے۔ اور فرمایا میں واپس اپنے شہر گیا، بخارا گیا، وہاں جا کر آپ فرماتے ہیں بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے ایک سونار کو دیکھا، وہ دکان پہ بیٹھا سودا دے رہا تھا اور سونا بیچ رہا تھا۔ بہاءالدین نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس دکاندار کو دیکھا، سونار کو دیکھا، وہ سونا بیچ رہا تھا، میں نے جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ مجھے بڑی حیرت تھی، یہ بندہ خانہ کعبے سے دور ہو کر بھی اللہ کے قریب ہے، یہ بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ کے قریب ہے۔ دوستان محترم، جب یہ کیفیت ہو نا تو پھر بندہ روزہ دار ہوتا ہے، اور وہ جو روزہ دار ہے نا بندہ، یہ تو ایک مہینے کے روزے ہیں نا، پھر بندہ سارا سال روزے میں ہوتا ہے، ساری زندگی بندہ روزے میں گزارتا ہے، اس کی کیفیت بن جاتی ہے بندہ جہاں بھی ہو۔ اگر بے باکی، کس کو پتا کہ میں کس نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو پتا، میرے دل میں کیا خیالات ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، اور تمہارے صدور میں، تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں نا، وہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں برا خیال دل میں آ گیا، میں جانتا ہوں۔ روزہ یہ ہے کہ تمہارا دل بھی پاک اور صاف ہو جائے، تمہاری زبان بھی پاک اور صاف ہو جائے، تمہارا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہو جائے۔ دوستان محترم، اس کو، وہ بندہ جو ہے وہ حقیقتاً صاحب تقویٰ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں روزے اس لیے عطا فرمائے تھے تاکہ تم تقویٰ تمہیں مل جائے، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ کیا ماہ رمضان کے بعد ہر چیز جائز ہو جائے گی؟ ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ بدل جائے گا؟ دوستان محترم، نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایک مہینہ شیطان کو قید کر کے، تمہارے نفس کو باندھ کر، رحمت کے دروازے کھول کر، دوزخ کے دروازے بند کر کے، اپنی ساری رحمت کی ہوائیں چلا کر تمہیں پورا موقع دیتا ہے ایک مہینہ میری بارگاہ میں آ کر پورے طریقے سے حاضری دینا تمہارا کام ہے، اور سارے سال کے لیے تقویٰ کا دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اور جس بندے نے اس مہینے بھی غیرت خداوندی سے کام نہیں دیا،
اس کو شرم حیا اور غیرت نہیں آئی، اور ماہ رمضان میں بھی اس نے ذکر و فکر کا اہتمام نہیں کیا۔ جس طرح حضور نے سنت تو ہمارے سامنے، تو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور کی سنت ہے۔ آپ نے جس طرح ماہ رمضان گزارا، دوستان امام الانبیاء نے، امت کے سردار نے جس طرح ماہ رمضان گزارا، ہم نے ویسے ماہ رمضان گزارنا ہے اور دل کے ساتھ گزارنا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بندے الصوم جنۃ، یہ جو روزہ ہے نا یہ تمہارے لیے ڈال ہے، یہ روزہ ڈال ہے۔ قیامت کے دن آؤ گے تو ادھر دوزخ ہوگا، ادھر روزہ دار ہوگا، درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن جائے گی، دیوار بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا یہ بندہ روزہ دار ہے، یہ دوزخ کی طرف نہیں جا سکتا، یہ جنت کی طرف جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی جو میں عرض کرنے لگا تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں روزے دار کو۔ یہ شاید کسی کے ذہن کا وہ دروازہ نہ کھلا ہو، یہ سمجھ نہ آئے، مگر اللہ نے بہت بڑی بات فرمائی، کیونکہ ہماری وہ نیتیں، ہماری طلب اس لیول کی نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی، جس طرح بچہ بہت روتا ہے نا جی، تو بچہ روتا ہے، اس کو چھوٹی سی ٹافی دینا 1 روپے کی، وہ چپ ہو جائے گا۔ اگر 100 روپے کی چاکلیٹ دیں بچے کے لیے پھر بھی وہی مقام ہے، 1 روپے کی ٹافی دے دیں وہ چپ ہو جائے گا۔ ہمارا حال ہی، ہم تو ٹافیاں لے کے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اللہ نے فرمایا میرے بندے روزے کی جزا یہ ہے کہ جنتیں دوزخ سارے ایک طرف، روزے دار کو میں اپنا آپ عطا فرما دوں، روزے دار کو میں اپنا آپ عطا فرما دوں۔ تو روزہ رکھ تو صحیح، تو ظاہر و باطن میں وہ پاکیزگی تو پیدا کر، روزے کا اہتمام تو کر۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں ایک طرف ہوں گی، میں لوگوں کو وہ دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا روزے دار بندے تیرا مقام یہ ہے کہ میں تجھے اپنا آپ عطا فرماؤں، میں تجھے اپنا آپ عطا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دوستان محترم، اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، اب تو رہ گئے 6 روزے، 24 روزے گزر گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 روزوں میں ہمیں کوئی 1 روزہ بھی ایسا مل جائے، یہ 6 روزے ایسے میں، اب تو قدرتی لاک ڈاؤن بھی ہو گیا، بازار بھی بند رہیں گے، پھر بھی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر افسوس ہی ہے۔ چلو 6 چھٹیاں، موٹر سائیکل نکالیں، گاڑی نکالیں، چلو رشتہ داروں نے مل لیں جناب، کہہ رہے ہو اللہ کے بندو، آخری اشرا دوزخ سے آزادی کا اشرا، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے غم، فکر، فراق اور حجاب سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو آزادی عطا فرماتا ہے اگر بندہ اس اشرے میں کوشش کرے۔ اس اشرے میں 1 روزہ بھی، ان دنوں میں بھی اگر 1 روزہ ہم نے رکھ لیا، کوئی ایسا اللہ باغ نے ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو ہو سکتا ہے دوستان محترم وہ روزہ ہمارے قرب الہی کا ذریعہ بن جائے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ان دنوں میں کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی جزا بن جاتا ہوں، للصائم فرحتان، حضور نے فرمایا صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی عند الافطار، جب وہ افطار کرتا ہے نا اس وقت خوشی ہوتی ہے، کھانے پینے کی نہیں۔ جب روزہ دار افطار کرتا ہے، روزہ دار کی افطاری کا وقت آتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو اس وقت دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا ایسا بھی روزہ دار ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت و معرفت کا پروانہ عطا فرمائے گا، اپنی ذات کے وصل کا پروانہ اللہ عطا فرمائے۔ اور دوسری خوشی عند لقاء ربی، اللہ پاک نے فرمایا دوسری خوشی اس وقت ہوگی روزہ دار کو جب اس کی ملاقات اللہ سے کروائی جائے، جب اللہ سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ سے ملاقات۔ ہم نے کبھی خواہش نہیں کی اللہ سے ملنے کی، کبھی اپنے دل میں تھوڑا سا تلاش کریں نا، کبھی آپ نے کہا اللہ سے میں ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ تجھ سے جو تمہارا خالق مالک ہے۔
ہم نے تو کبھی قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن میں اللہ کیا، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا تعلق کیا ہے۔ جب وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو کبھی ہم ماں کی طرح اپنے رب کے قریب ہوئے؟ اس طرح پکارا ہم نے تو بندوں کو ترجیح دی ہے، ہم نے معاشرے کو ترجیح دی، ہم نے غیروں کو ترجیح۔ کبھی اللہ فرماتے تنہائی میں تو مجھے یاد کر۔ دوستان محترم، اپنی ترجیحات کو صحیح کریں، اپنی وہ جو طلب ہے نا اس کو صحیح کریں۔ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا، جتنا کوئی غریب مسکین آدمی ہوتا ہے نا، غریب مسکین، اتنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ غریب اور مسکین لوگ جو ہیں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حضور نے پتہ کی کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مولا مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما۔ مسکین وہ لوگ جن کے گزارے بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عید پہ کپڑے نہیں بنا سکے، دل میں خواہش ہونے کے باوجود جوتے نہیں لے سکے، اپنے بچوں کے لیے انتظام نہیں کر سکے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوستان محترم، مگر وہ اللہ کی رضا پہ شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ شاکر ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ احد پہاڑ میں سونے کا بناؤں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مولا کریم میں پہاڑ سونے کے پہاڑ نہیں دینا چاہتا۔ آئینی مسکین وامتنی مسکین واشن فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ مولا کریم مجھے مسکینے میں زندہ رکھ، مسکینی یہ جو ذاتی غربت جس کو کہتے ہیں، مجھے مسکینے میں زندہ رکھ اور مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن اٹھوں تو میں مسکینوں میں اٹھوں، مسکینوں میں اٹھوں۔ دوستان محترم، حضور نے فرمایا جو غرباء اور فقراء ہیں، یہ جو مساکین ہیں، معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے، جو بیچارے سوچتے رہتے ہیں اس نے اچھے کپڑے پہنے تو میں بھی پہنوں، اس نے جوتا اچھا پہنا تو میں بھی پہنوں، اس کے بچوں کے لیے اتنا انتظام ہے تو میرے بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دل کرتا ہے مگر وسائل اتنے محدود ہیں، وہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فقراء جب سامنے آئیں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آدھا دن، قیامت کے دن حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اللہ ان کو آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا۔ اللہ غریبوں سے کہے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور حساب کتاب عمراء کے لیے رہ جائے گا، امیروں کے لیے رہ جائے گا، جو دولت مند لوگ ہیں حساب کتاب فرمایا ان کے لیے رہ جائے گا، اور غریب آدھا دن۔ پوچھا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں دوستان محترم جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں اور فرما رہا ہے، ابھی اس عشرے میں آج کی رات آنے والی 25ویں رات ہے، 26، 27، 28، 29 اور امید ہے کہ 30ویں رات بھی ہو جائے گی، 30 روزے اللہ کرے ہو جائے، اور عید جمعے کے دن پھر ہوگی۔ ابھی 25، 27، 29 3 طاق راتیں باقی ہیں، آ رہی ہیں، 3 طاق راتیں آ رہی ہیں دوستان محترم، اور حضور نے فرمایا ان طاق راتوں میں اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، ان طاق راتوں میں اللہ لیلۃ القدر عطا فرماتا۔ دوستان محترم ان قدر کی راتوں میں حاضر ہو کر اللہ سے قدر مانگے، یا اللہ ہمیں بھی قدر والا بنا دے، اور فرمایا جو اس رات میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا عاجزی انکساری کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، عبادت و ریاضت کے ساتھ، محبت کے اظہار کے ساتھ، جو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، لیلۃ القدر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی قدر والا بنا دے گا، اس کی قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ اور اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، وہ رات اگر ایک نصیب ہو جائے، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ خیر من الف شہر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینہ ذکر و فکر کرتے رہو، 1000 مہینہ غور و فکر کرتے رہو، 1000 مہینے عبادت و ریاضت جو بھی عمل ہے 1000 مہینے کرو، وہ ایک طرف ہے، اور تمہیں لیلۃ القدر مل جائے، اس رات حاضر ہو جو ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر کر کے میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اس سے بڑی کرم نوازی اور کیا ہے دوستان محترم؟ اس لیے ماہ رمضان المبارک کی یہ جو گزرتی ساعتیں ہیں نا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے جو مانگنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کی سنت کہ ماہ رمضان میں لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگتا اپنے رب سے، اور اللہ پاک نے فرمایا نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ سے جو مانگو وہ عطا فرماتا ہے، جو مانگو وہ عطا فرماتا ہے۔ ہماری شکوے نہیں ہیں، ہماری حاجات نہیں ہیں، ہماری ضروریات نہیں، ہماری کمیاں نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مانگ، اور فرمایا ہر روز پورے سال میں جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، 2 حصے گزر جائیں، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، فرمایا اللہ پہلے آسمان پہ آ کے بندوں کو آواز دیتا مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ پوری رات بندے کو صدا دیتا ہے، بندے مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو پوری رات عطا فرمایا، پھر اس سے مانگ لے جو مانگنا ہے دوستان محترم۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے محبوب کی محبت مانگے، اللہ کے محبوب کو مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضور کے در کی غلامی مانگے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حقیقی غلام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، وہ غلام مصطفیٰ کے بن جائیں، ویسی غلامی حضور سے مانگے، حضور کے در پہ دوستان محترم اس طرح جھک جائیں، اپنے نبی سے اس طرح وابستہ ہو جائیں، حضور سے اس طرح محبت کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر و باطن سے حضور کی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ تمہارے جسم سے، تمہاری آواز سے اور تمہارے ظاہر و باطن سے اس نبی کی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ایسی غلامی ہونی چاہیے۔ ہم تو اس بارے میں بھی منافقت کا شکار ہیں دوستان محترم، ہمارے اندر نبی کی کوئی بات ہی نظر نہیں آتی، ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور حضور نے فرمایا میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ محبتیں بہت ضروری ہیں، اگر یہ محبت نہ ہوئی تو بات نہیں بنے گی، خشک عبادت بندے کے کام نہیں آئے گی جب تک محبت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ بہت ساری حضور نے اپنے انصار صحابہ جو ہے نا، مدینے کے انصاری جو صحابی تھے، انصاری جب مکے سے مدینے گئے تو انہوں نے گلے لگایا جناب، حضور پر جانے قربان کر دی انصار نے۔ حضور نے بخاری شریف کی حدیث ان کے بارے میں فرمایا حب الانصار، انصار کی محبت۔ سنیں یہ انصار آپ کو مل جائے تو اب کیا انصار کی محبت ان میں پیدا، فرمایا حب الانصار من الایمان، حضور نے فرمایا میرے انصاری صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے تمہارے لیے محبتیں۔ صرف یہ نہیں کہ تمہارے رخ خانے کعبہ کی طرف ہو، نہیں، تمہارے دل بھی مصطفیٰ کی طرف ہونے چاہیے۔ اور حضور نے یہ سیاستہ کی روایت سرکار دو عالم نے حضرت مولا علی سے فرمایا، علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ کس سے فرمایا؟ مولا علی سے فرمایا مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اب منافق بھی سن لیں، فرمایا منافق کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ منافق کا معنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا، پڑھے گا۔ منافق یہ نہیں قرآن نہیں پڑھے گا، پڑھے گا، روزے رکھے گا۔ منافق ساری باتیں کرے گا، مگر فرمایا علی اس کی مین نشانی یہ ہوگی کہ منافق تیری ذات سے محبت نہیں کرے گا۔ اب ساری باتیں بندے کے نامہ ہاتھ میں جناب بیگ پکڑا ہوا ہے، اس میں نماز بھی رکھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، سارے عمل اس نے بیگ میں رکھے ہیں، مگر اس میں حب انصار کا کوئی پرچہ ہی نہیں ہے۔
حب اہل بیت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی محبت کے بغیر کریں اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب تک دل میں وہ محبتیں پیدا نہیں ہوتی دوستان محترم بات نہیں بنتی۔ یہ محبتیں دل میں پیدا کرنی ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اہل بیت طاہر کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی محبت۔ اگر تو نے والدین کی خدمت بھی نہ کی، کسی نے والدین کی خدمت نہ کی اور ساری باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستان محترم ان محبتوں کو جو ہے نا اپنی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، پھر امت کی محبت کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جب تک یہ محبتیں نہیں ہوں گی تم میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو، قابل قبول نہیں ہو۔ حتیٰ کہ غرباء و مساکین کی محبت، آج کل بڑے بڑے فتنے ہیں دوستان محترم، والدین اولاد سے شکوہ گناہ ہے اور اولاد والدین کی شکایت کرتی شکوہ گناہ۔ والدین اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، اولاد اپنے فرائض پورے نہیں کرتی۔ اولاد کے لیے یہ پیغام حضور نے وہ 3 دفعہ جو آمین کہا تھا نا ممبر پہ آ کے، اس میں ایک یہ بھی تھا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے پایا، ان کی خدمت نہ کی، جنت نہ کمائی، اس پر خدا کی لعنت۔ گھر میں والدین ہو اور بندہ تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، گھر میں والدین ہیں بوڑھے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور بندہ جناب دوسروں کے کاموں کے لیے نکلا ہوا ہے۔ دوستان محترم پہلے والدین کو ضرورت ہے۔ سرکار نے ایسے نہیں فرمایا جس نے صبح اٹھ کر اپنے والدین کو خوش ہو کے دیکھا، مسکرا کر دیکھا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اللہ نے یہ باتیں اٹیچ کر دی ہیں دوستان محترم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا 2 شکر تم نے ادا کرنے ہیں تو میں قبول کروں گا تم کامل ہو۔ مولا کون سے؟ اللہ نے فرمایا ایک میرا شکر ادا کرو اور ایک اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اپنے والد کا بھی اپنی والدہ کا بھی۔ یہ بھی نہیں کہ میں نے ماں کو راضی کر لیا تو والد کی خیر ہے، نہیں، میں نے والد کو راضی کر لیا تو ماں کی خیر ہے، نہیں، دونوں کو راضی کرنا ہے، والد اور والدہ دونوں۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر تیرا والد تمہیں جائیداد سے محروم بھی کر دے پھر بھی تو نے اپنے والد کی خدمت کرنی، اس کو راضی رکھنا۔ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ نے فرمایا تیرا والد جو ہے وہ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، مین دروازہ ہے۔ اگر تو نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اللہ تیرے لیے جنت کا مین گیٹ جو کھول دے، بندے جنت میں داخل ہو۔ دوستان محترم، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے حقوق و لباد کو بھی دیکھیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور دین کی محبت پیدا کریں۔ یہ ہماری مسجد نہیں، آپ ہر مسجد میں جا کر دیکھ لیں کہ جمعۃ الوداع اور مسجد میں حاضری کا تناسب کیا ہے۔ ساری مسجد باہر سے خالی ہے، اندر بیٹھے ہیں۔ رات جمعے کی رات تھی، جمعۃ الوداع کی رات، اور مجھے امید تھی کہ مسجد میں بڑا عشاء کے وقت رش ہوگا، مگر نمازیوں کی تعداد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ لوگوں کو حیا و شرم ہی کوئی نہیں، وہ دین اور اللہ کی محبت کا جو ذوق ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں۔ دوستان محترم، اپنے اندر دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہم کاروائی پوری کرتے ہیں ہفتے کے بعد۔ جمعۃ الوداع ہے، بازار آپ دیکھیں کھلا ہوا ہے، دکانیں کھلی ہوئی، اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتا بندے تو اپنی محبت کا دروازہ تو کھول، اپنے دل کا دروازہ تو کھول، میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو غافل بیٹھا ہے۔ سورہ جمعہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تجارت میں رزق نہیں، کاروبار میں رزق نہیں،
बाजारों, नौकरियों, मिलों, फैक्ट्रियों में रिस्क नहीं। मौला रिस्क कहाँ है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिए कुरान पाक में। फरमाया सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस पर तवक्कुल भरोसा तो करो तुम। एक बंदा अल्लाह के जिक्र का टाइम, जब अल्लाह ने फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ, जब जुमे के दिन तुम्हें अल्लाह के जिक्र के लिए बुलाया जाए, हर चीज छोड़कर अल्लाह की जिक्र की तरफ आ जाओ। दौड़ कर जब अल्लाह के जिक्र की तरफ आएंगे तो क्या अल्लाह नहीं देखता? और एक बंदा पूरा जुमा गुजर गया और दुकान खोल कर बैठा, अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा है। बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम करते हो अल्लाह तबारक व तआला देखता, हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला देखता है। दोस्तान मोहतरम, फिर रिस्क की तकसीम भी उसकी तरफ से वही रिस्क अता फरमाता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। दीन को हमने, दीन को एक कार्रवाई, हमने दीन एक कार्रवाई के तौर पे रखा है। मुसलमान हैं हम, मगर हमें इस्लाम का पता ही नहीं। मोबाइल का ज़्यादा पता है, मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं उनका ज़्यादा पता है हमें। मोबाइल के जितने प्रोग्राम हैं इंटरनेट पे वो सारा पता है, मगर किसी बंदे को 6 कलमे नहीं आते, किसी बंदे को पूरी नमाज नहीं आती, किसी बंदे को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों के इल्म नहीं। इससे बड़ा मुझे बताएं दोस्तान मोहतरम, इससे बड़ा बंदे के लिए अलमिया और क्या होगा? इससे बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से नाराज़गी का सबब क्या होगा कि बंदे को? और फिर कब्र में जब दूसरा सवाल होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते पूछेंगे वमा दीनों का, ए बंदे बता तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है? दोस्तान मोहतरम, दीन इस्लाम की मोहब्बत पैदा करें। जुमे का दिन हो और जब पहली अजान हो, बंदा दौड़ कर मस्जिद, मेरे लिए आना है, अल्लाह के लिए आना है। किसी इमाम और खतीब के लिए आना है, नहीं, अल्लाह के लिए आना है। जाहल तरीन भी कोई इमाम हो ना खुतबा देने वाला, फिर भी बंदे को मस्जिद में पहले आने का हुक्म है। तुमने जुमा पढ़ने अल्लाह के लिए आना है, भाई अल्लाह के लिए हाजिरी देनी। आकर बैठा रहो, वो तुम्हें अलिफ लाम मीम सुना दे, वो तुम्हें कुरान की छोटी बात सुना दे, बड़ी बात सुना दे, तुमने मस्जिद में आकर बैठना है। जुमे का दिन जमा होना है, तुमने जमा होना है। सिर्फ 2 रकतें पढ़ने नहीं आना जुमे के दिन, तुमने पूरे जुमे का एहतमाम करना है। हुजूर ने फरमाया पहली जब अजान हो, घर में बंदा तैयारी करके बैठा, गुस्ल किया, वुजू किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, सर को तेल लगाया, कंघी की, सर पे टोपी और रुमाल लिया, लेकर चलकर मस्जिद में आया, जहाँ जगह मिली बैठ गया, सारा खुतबा उसने ध्यान से सुना। हुजूर ने फरमाया उसके पिछले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह सारे माफ़ कर। हमें परवाह कोई नहीं, जो मर्जी अल्लाह कहता रहे। पढ़ लेंगी, हाले अजान नहीं हुई, 2 रकातें ही पढ़नी है। जुमे का नाम क्या है? 2 रकातें पढ़ना, वो पढ़ लेंगे जा। और जुमतुल विदा हो, लोगों को पता ही नहीं माह रमज़ान को जुमतुल विदा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रो रो कर दुआएं, पता था मेरी उम्मत क्या करेगी, मेरी उम्मत की हालत क्या होगी। दोस्तान मोहतरम, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम सारे मुजरिम गुनाहगार हैं। और क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा ना, मैं रोज़े रख के आया हूँ, अल्लाह फरमाएगा रोज़ा सामने तो रखना, बता मुझे कौन सा रोज़ा रखा, मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अच्छा नमाज इसकी चेक करो जी, फरिश्तों से अल्लाह कहेगा फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए, बेनमाजियों के लिए नहीं, नमाजियों के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाया तबाही जहन्नम दोज़ख है नमाजियों के लिए, जो अपनी नमाज़ों को भूल चुके हैं, जो नमाज में तो खड़े हो गए, उन्हें पता ही नहीं नमाज पढ़ने का। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं मदरसे में बैठा हूँ, दिन को मैं मस्जिद में भी आता हूँ, कभी किसी बंदे ने आकर मुझसे मसला नहीं पूछा कोई, मैं अपने नमाजियों की बात करता हूँ। इस वक्त हमारी सारी मस्जिद की इंतजामी भी मस्जिद में नहीं है, ये तो ज़ौक़ है हमारे अंदर, और जुमतुल विदा है। फिर मस्जिद के लिए कुछ चंदा भी इकट्ठा करना है। कभी किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा, शायद कोई साल में 1-2 बंदे होंगे, ये मसला किस तरह है, ये किस तरह है। अगर मैं खुद कोई कह दूं, बता दूं, कि दर्स दे दूं, वो अलग बात है, कोई नहीं पूछेगा। और ये तो क़यामत की निशानी है ना, कोई बंदा आकर ये पूछ ले कि नमाज में खुजू व खुशू कैसे पैदा होता है, नमाज में दिल कैसे हाजिर होता है, नमाज असल कबूल कैसे होती है, नमाज बनती कैसे है।
اللہ بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ملتا کیسے ہے؟ وہ حضور نے جو حدیث میں فرمایا، عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، جیسے تم اللہ کو، جیسے رب کو انے سارے انے میں بھی شامل ہوں۔ کبھی کوشش ہی نہیں کی دوستان محترم کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اور حضور نے فرمایا یہ بڑا سبجیکٹ ہے، دین کا ایک بہت بڑا موضوع ہے دوستان محترم، بہت بڑا۔ میں کراچی گیا، یہ پچھلا ہفتہ کراچی اپنے بابا صاحب کے پاس گزارا، تو میں جاتا ہوں تو میری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کو، درس تو یہ صبح یہ بتاؤ وہ بتاؤ، تھوڑی بہت باتیں۔ کراچی کے بڑے نوجوانوں میں ایک پی اے کے پائلٹ بھی تھا، پی اے کا پائلٹ نوجوان تھا، وہ بھی ایک بہت بڑے وکیل تھا کراچی کا، ایک بڑا لینڈ لارڈ اس کا بیٹا تھا، اور بھی وہ سارے بیٹھ گئے، سوالات شروع کر دیے انہوں نے، یہ چیز کیسے، یہ کیسے، یہ ساری۔ وہ میں نے ان کو دیکھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اب دیکھیں نا پی اے کا پائلٹ، نوجوان آدمی، ایک وکیل، ایک بیرسٹر تھا، وہ لندن سے قانون پڑھ کے آیا تھا، دین کی معلومات ہی نہیں تھی ان کو۔ میں نے چند باتیں ان کو بتائیں، اور بچوں کے ماحول ایسا تھا، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی تھی، بتائیں، وہ اتنے متاثر ہوئے اور اتنے حیران ہوئے، وہ کہتے یہ باتیں تو ہمیں کبھی کسی نے بتائی نہیں۔ میں نے کہا بتائی نہیں، مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی کسی جا کر پوچھی ہیں یہ باتیں؟ آپ نے ٹائم نکالا ہے کبھی کسی کے پاس جا کر بیٹھے؟ یہ تو اس آستانے کی برکت ہے، یہ تو اس شخصیت اور ہستی حضرت بابا سائیں کی برکت ہے کہ ہم اس آستانے پر آ کر بیٹھے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، یہ ٹائم نکالا کریں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو ایک انعام دوں گا۔ بھی انعام بڑا پیارا ہے، وہ سنیں، میں اس کو انعام دوں گا، من یطع اللہ ورسولہ۔ ابھی مجھ جیسے بندے کو، ہم میں سے کسی کو اسے کہا جائے چھوڑو ڈچکوٹ میں رہتے ہو، اور میں تمہیں اسلام آباد کے ایک بہترین علاقے میں ایک کوٹھی دیتا ہوں، وہاں آ جاؤ، تمہارے ہمسائے میں ادھر ایک منسٹر ہوگا، ادھر ایک بہت بڑا مل مالک ہوگا، پورا محلہ جو ہوگا بڑے بڑے امیر لوگوں کا ہوگا، وہاں میں تمہیں ایک کوٹھی دیتا ہوں، کاروبار بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، گاڑی، ہر چیز میں تمہیں۔ تو پھر بتائیں جانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر ایک بندے کو ہاں پاکستان میں رہو گے، مگر میں تمہیں فیصل آباد کی دور ایک کچی بستی جہاں کوئی سیوریج سسٹم بھی نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، پینے کا پانی انتظام نہیں ہوگا، نہ سوئی گیس، نہ بجلی نہیں ہوگی، گھر تمہیں ایک وہاں دے دیا جائے گا، کوئی جانا پسند کرے گا؟ دوستان محترم نہیں، یہاں سے دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے، اللہ نے وہاں بھی ایسے انتظام کیے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے جو میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اطاعت، جو مسلمان بن جائے گا، گلنی باتی نہیں، عملاً جو مسلمان بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو انعام دوں گا۔ مولا کیا؟ وہ سنیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی اس کالونی میں گھر عطا فرماؤں گا، جنت کے اس حصے میں گھر عطا فرماؤں گا جہاں ایک طرف نبیوں کے گھر ہوں گے تو دوسری طرف ولیوں کے گھر ہوں گے۔ یہ بڑے اچھے طریقے سے میں نے وہ قرآن کا ترجمہ آپ کی، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا تو میرے اور میرے رسول کا فرما بردار تو بن، ظاہر و باطن سے فرما بردار تو بن، کاروائی پوری نہ کر، او مومن منافق نہ بن، مومن بن، منافق نہ بن، مومن بن۔ جب تو مومن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے گا، تیرا ظاہر و باطن اللہ سے جڑ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، اچھا آگے صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، آگے میں تمہیں شہیدوں کے ساتھ رکھوں گا، اور آگے اللہ نے فرمایا میں تجھے اپنے ولیوں کے ساتھ رکھوں گا۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ اس لیے دوستان محترم
اپنی جو ترجیحات ہیں نا ان کو یہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی سبق حاصل کوئی دیکھیں، دین کی محبت۔ ہفتے بعد ایک جمعہ کا دن تو نکالیے کریں نا، 5 وقت نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نماز کو اتنی ترجیح نہیں دی۔ میں آج کر رہا تھا نا رات، میں اپنے دوستوں کو جو مسجد میں حاضر تھے، میں نے کہا یہ دیکھیں ہماری مسجد کا حال دیکھیں، عشاء کی نماز پوری مسجد میں ایک صف، بس 40 45 50 بندے لگے ایک صف۔ گھروں میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ جمعۃ الوداع کی رات اور ہم گھروں میں بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو رحمتیں عطا فرما رہے ہیں، بھئی کوئی لینے والا ہی نہیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں، کوئی آنے والا ہی نہیں، کوئی آئے ہم سے سوال کرے ہم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارے اندر وہ دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ماہ رمضان قبول فرما لیا۔ اور یہ بات میں نے عرض کی نا، حقوق العباد پورے کریں، اپنے حقوق العباد۔ آپ سے کوئی آپ کا رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے جب آپ مریں کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو، کوئی ہمسایہ ناراض نہ ہو، ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہ ہو، بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض نہ ہو، سارے ایک دوسرے سے راضی ہونے چاہیے، خوش ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی بندہ راضی، کوئی ناجائز اپنے ذہن میں ناراضگی لے کر بیٹھا تو علیحدہ بات ہے، مگر دوستان محترم کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ حقوق العباد اتنے ضروری ہیں۔ اللہ کے کسی بندے کو ناراض، اور سب سے بہترین جو عبادت ہے نا، سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ کے کسی بندے کو خوش کرنا ہے، کسی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کے دل کو خوش کر دینا، اس کو خوش کرنا دل سے، فرماتے ہیں یہ 7 اکبری حج کرنے سے بھی بہتر ہے۔ 7 اکبری حج ایک طرف اور ایک بندے کو خوش کرنا ایک طرف، یہ مقام حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے۔ اور جب تک یہ حقوق العباد ہم پورے نہ کریں دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حقوق بھی وہ قبول نہیں ہوں گے، حقوق قبول نہیں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف۔ حقوق العباد میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان فرمائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے کئی لوگ میں نے دیکھے ان کے والدین ناراض ہیں، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے، والدین کی اولاد بے سہارا پھر رہی ہے، والدین عیش کر رہے ہیں، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادی ہونے کے لیے، والدین خاموش بیٹھے، جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اب میں نے آنکھیں بند کرنی تو بلی مجھے دیکھ نہیں رہی، اس طرح والدین نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، بچیاں جوانی سے بھی گزر رہی ہیں گھروں میں بیٹھی۔ میں نے بہت ساری بیٹیاں بچیاں گھر آ کے ہمارے پاس مجھے وہ شکایت کی، انہوں نے خود کہا ہماری عمر دیکھیں اور ہمارے والدین کو ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم کہاں ہے حقوق العباد ہمارے معاشرے میں؟ پھر میں مسجد میں آ کر چودھری بن کے بیٹھتا ہوں، میں تو بڑا چیمپئن ہوں، سردار ہوں، اور رشتہ دار ناراض ہیں۔ حضور نے حدیث میں فرما دیا، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بچیاں بیٹیاں، جس کی 2 بیٹیاں پرورش کی، پالا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، پھر ان کی شادی کی والدین کی، حضور نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کو اس طرح پروان چڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے۔ اگر کسی بیٹی کی آہ لگ گئی والدین کو، اس کا جواب کون دے گا؟ والدین ہے، بھئی رشتہ تلاش کرنا تو والدین کی ذمہ داری ہے نا۔ کئی بیٹے بیٹھے ہیں حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے بیٹے نہیں کہہ سکتے، مگر بندے کے اندر وہ قوت تو ہے نا، بندے کے اندر وہ جنس جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس کا تقاضا تو ہے نا کہ وقت پہ شادی ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے اس کے نکاح میں دیر نہ کرو، بیٹی بالغ ہو جائے نا اس کے نکاح میں دیر نہ کرو، اور بندہ مر جائے اس کے دفن کرنے میں دیر نہ کرو، اس کے جنازے میں دیر نہ کرو، حضور نے فرمایا۔ یہاں بیٹیاں عمر سے بھی گزر جاتی ہیں اور والدین کی ذہن پہ جوں نہیں رینگتی۔ بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بیٹوں کی شادیاں ہوگی، بیٹوں کی شادیاں ہوگی، بچوں کی، لڑکوں کی شادیاں ہوگی، مگر بیٹیاں بیچاری بیٹھی ہیں آرام سے بیٹھی، عمریں گزر گئی ان کی۔
وہ اپنے شرم و حیا کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی، وہ کہہ نہیں سکتی۔ نہ بھائیوں کو شرم حیا غیرت ہے، نہ ان کے والدین کو غیرت اور شرم حیا۔ ہمارے حقوق و لباس تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں ہندوستانی مطلب۔ میں معاشرے میں یہ دیکھتا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں، ایک لڑکی، آپ یقین کریں میرے پاس آ کے خود روئی، اس نے کہا آپ میرا کوئی رشتہ کر دیں، آپ میری شادی کر دیں۔ میرے والدین نہیں کرتے، میں گھر میں بڑی تنگ ہوں، میرے بھائی مجھے بہت تنگ کرتے۔ دوستان محترم، یہ معاشرہ جو ہے اس کے بڑے بگاڑ ہیں، ہمارے اندر بڑے بگاڑ ہیں۔ ماہ رمضان آ جائے، ہمارا کردار تو یہ ہے، مسلمان بڑی باتیں ہم کرتے ہیں جناب، بڑے بڑے فنکار بنتے ہیں، مگر جب کردار کی بات آتی ہے تو زیرو بن جاتے ہیں، ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں۔ ابھی جناب عمرہ، اب تو عمرہ ہی بند ہے، تو ورنہ جناب ساری فیملی عمرے پہ گئی تھی، ہم سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے تھے۔ حاجی صاحب پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ رمضان سے پہلے میں نے بڑا مال خرید لیا تھا، ماہ رمضان آیا تو مہنگا ہو گیا، اللہ نے عمرے کے پیسے دے دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں دوستان، یہ کردار ہے ہمارا، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ کیا ماہ رمضان پہ آنے پر چیزیں مہنگی نہیں ہو جاتی؟ یہ لائن میں لگایا جاتا، صبح ہم روزانہ ہم دیکھتے ہیں سستا بازار ہے، 1 کلو چینی لینے کے لیے بیچاری عورتیں وہ لمبی لمبی لائنوں میں دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں، 1 کلو چینی۔ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے، ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ 1 تھیلا آٹا لینے کے لیے بندے کو اپنا کارڈ دکھاؤ، جی یہ انگوٹھے پہ نشان لگاؤ، 1 کلو چینی لگائیں تو انگوٹھے پہ نشان لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ہمارا کردار رہ گیا ہے دوستان محترم۔ من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا دین صرف مسجد میں نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر چند نمازیں پڑھ لی تو ہمارا دین مکمل، دین تو پورے معاشرے میں ہے۔ ایک قوم پر اس لیے عذاب نازل ہوا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کلو تولا ہے تو 100 گرام کم دیا، کپڑا ناپنے لگے ہیں تو 2-3 انچ کم کر دیا۔ دوستان محترم، صرف اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ یہ کردار ہے بندے کا، یہ کردار۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ دین اسلام ہے، پوری دنیا سے زیادہ دین اسلام دیکھے تو پاکستان میں ہر بے حیائی فحاشی پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں جو انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں سوال کروں گا کہ ہماری یہ حالت نہیں؟ فیس بک والوں سے پوچھیں، واٹس ایپ والوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو منفی استعمال ہوتا ہے فیس بک کا یا یوٹیوب کا یا اس واٹس ایپ کا، جو غلط استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے۔ دوستان محترم، ہم کس اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ماہ رمضان میں بازو جناب اوپر کر کے نماز پڑھنے کے لیے آگے، تیرا کردار تو پورے سال میں ہے، پورے سال اپنے آپ کو مسلمان بنے، اللہ بر احسان نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کھڑے رو رہے ہیں، قبر پہ بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں۔ کبھی ہمیں رونا آیا ہے اس بات پر دوستان محترم؟ امام زین العابدین کا رینک اڑ گیا جو وضو کر رہے تھے، فرمایا امام آپ کی چہرہ بدل گیا، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ جب ہم نے سب کے سامنے دریدہ دہنی کی ہے ہم نے دوستان محترم، اور کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی مدد کر دوں، مدد کر دوں۔ ایک عورت آئی، کہتے مجھے کوئی زکوٰۃ کے پیسے دو۔ میں نے کہا کیا؟ پوچھا اس سے تیرا خاوند؟ اس کا خاوند نہیں ہے۔ کیا کرتی ہوں؟ میں ایک کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ کس کے گھر میں؟ اس نے ایک بڑے آدمی کا نام لیا کہ فلاں کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تمہیں تو جانا نہیں چاہیے، انہیں چاہیے وہ زکوٰۃ تجھے دے۔ اس نے کہا جی یقین کریں کہ انہوں نے رمضان میں 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ نکالی نہیں۔ اس عورت نے، وہ بڑے گھر والے کے بارے میں کہا دوستان محترم،
واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کا کہ چہرہ مسکرا اٹھے تمہیں دیکھ کر، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے کچھ بندے رکھے ہیں اپنے بندوں میں۔ یا رسول اللہ کون؟ حضور نے فرمایا ان کا کام یہ ہے جہاں اللہ کے بندوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے اعتکاف میں بیٹھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے اور وہ بڑا تقاضا کرتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی میں آیا تھا، اگر آپ اس سے کہہ دیں مجھے ٹائم دے، مہلت دے، میں اس کو قرض دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے کہنے پر مان جائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے امید آپ کہیں کہ مجھے ٹائم دے گا۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ فرمایا حضرت لیکن آپ تو اعتکاف پر بیٹھے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ اعتکاف پہ آپ اٹھ نہیں سکتے مسجد سے باہر۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو میرے ساتھ چلتا ہوں۔ ان سے بڑا دین سمجھنے والا کون تھا؟ اٹھے مسجد سے باہر نکلے، جب باہر نکلے حضور کے چچا کے بیٹے اعتکاف سے باہر نکلے۔ فرمایا حضرت آپ اعتکاف پر ہیں اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا میں نے خود اپنے آقا سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مصیبت میں اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ آپ قدم تو اٹھائیں نا، کسی غریب کا دل تو رکھیں۔ ایک تو پیشہ ور مانگنے والے نا بہت پھرتے ہیں، ایک وہ غریب ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ دوستان محترم، بڑے ہی سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس بچوں کے لیے پورا کھانا بھی نہیں ہے، عید کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی بندے کو دنیا میں کپڑے پہنائے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو جنت کے کپڑے پہنائے، اور جس نے دنیا میں کسی کو جوتا پہنایا قیامت کے دن اللہ اس کو میدان معاشر میں اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ نیکیاں بھی کیا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں دوستان محترم بڑی بن کر بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں، بڑی بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے حقوق العباد کی طرف توجہ کریں۔ لا یرحم قاطعون، رشتہ دار نہیں بولتے جناب کوئی نہیں، پھر کیوں ہے میرا سردہ جناب، میں ٹھیک آدمی ہوں، میں کماتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے دیے، نہیں تو نہ صحیح، کوئی آئے تو ویلکم، نہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارا بہن بھائی تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ عبادت روک لی جائے گی۔ میں حقیقت آپ سے حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک چونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، آپ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ اذان کا وقت آئے تو پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے آ جائیں گے۔ کوئی نہیں، مسجد میں کیا ہے، شاہ صاحب باتیں کرتے ہیں، مولوی سمے میں بیان کرتے رہتے، جاؤ آگے 2 فرض پڑھ کے آ جائیں گے۔ ٹی وی لگایا ہوا ہے جناب، موبائل پہ لگے ہو، جمعے کا دن ہے۔ ایک حضور کی محفل لگی تھی شب برات میں، شب برات، یہ شبان کی 15ویں رات، دعا کرنے حضور اللہ سے مانگے۔ حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریاں، جو مدینہ کا بہت بڑا ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ شب برات میں اللہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ دوستان محترم، فرمایا یہ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور خود بیٹھے، فرمایا کسی کا رشتہ دار تو ناراض نہیں، رشتہ دار ناراض تو نہیں؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میری خالہ ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو۔ اس نے نہیں کہا کہ اب میں جاؤں گا، میری خالہ، میں تو بڑا عرصہ ہوا ہم نے بلایا ہی نہیں، وہ چلے گئے۔ خالہ نے دروازہ نہیں کھولا، پھر 12 مہینے جو حضور نے بھیجا ہے انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ فرمایا کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ سرکار نے اس طرح مجھے بھیجا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے۔ جب خالہ نے سنا کہ سرکار نے بھیجا ہے، اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا اگر مجھ سے غلطی ہوئی ماسی، خالہ نے کہا تو بھی معاف کر دے۔ صحابی نے کہا میں نے بھی معاف کیا۔ وہ واپس آیا نا، جب مسجد میں حضور بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، تو حضور نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا جی میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے حضور رحمت کائنات بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا اب جو تو اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، پرواہ کوئی نہیں۔
حضور نے واضح حدیث لا یرحم قاطع قطع کرنے والا، قطع تلقی کرنے والا، قیامت کے دن اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمہاری رشتہ داریاں ہیں، یہ تمہارے تعلقات ہیں، یہ تمہارے رحم کے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، حقوق العباد کو دوستان محترم پورا کرنا ہے۔ اور جس نے حقوق العباد پورے کیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمائے کہ بندو میں نے اپنے سارے حقوق معاف کی، کسی نے نماز نہیں پڑھی میں نے معاف کی، روزے نہیں رکھے میں نے معاف کیے، میری عبادت نہیں کی میں نے معاف کر دیا۔ یہ جو ایک دوسرے سے تم ناراض ہو، آپس میں صلح کرتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ اس دن منانا بہت مشکل ہوگا، اس دن منانا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک دو شخص ایک راضی کرے گا معاف کر دے گا، کہنا نہیں تو تنگی یہ نہ کیتا میں معاف نہیں کرنا تمہیں۔ آخر اللہ کی بارگاہ میں اللہ بلائے گا ادھر آؤ بھائی کیا بات ہے، یا اللہ مجھ سے ناراض راضی نہیں ہوتا، اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر دے۔ وہ اللہ کے سامنے بھی کہے گا بندہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے بڑا تنگ کیا، مجھے بڑا تنگ کیا، میرا دل ہی اتنا دکھ گیا، میں نہیں اس کو معاف کرتا۔ اللہ تھوڑی سی اس کو جنت دکھائے گا، اس نے بھی جنت دیکھی نہیں، وہاں سے تھوڑا پردہ ہٹائے گا، جب اس کو نظر یہ کی اللہ یہ کیا ہے، اللہ فرمائے گا جنت، یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ فرمائے گا میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ بندہ جو معاف نہیں کرتا وہ کہے گا یا اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما دے، اللہ فرمائے گا تو اسے معاف کر میں تجھے جنت دے دوں گا، تو اسے معاف کر۔ حضور نے فرمایا معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو معافی ملنے کی وجہ سے دونوں کو جنت عطا فرما۔ دوستان محترم، اس دنیا میں رہ کر اپنے حقوق العباد پر حضور نے فرمایا ہمسایہ جس کا تنگ ہونا وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ جو جس کا ہمسایہ اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے، ہم اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کر سویا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا۔ ہمسایہ بھوکا سویا ہے اور خود پیٹ بھر کر سویا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو ہمسائے کا پتہ ہونا چاہیے میرے ہمسائے میں کون کون ہے اور کس کس حالت میں ہے۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک جبریل میرے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمسائے کا یہ حق بھی ہے، یہ حق بھی ہے، یہ حق بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمسائے کا اتنا حق بیان کیا کہیں مجھے یہ خدشہ ہوا اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میرے محبوب ہمسائے کو جائیداد میں سے بھی حصہ دیا جائے، ہمسائے کو جائیداد میں سے بھی حصہ دیا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہمسائے کون ہیں، کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے ہمسائے میں 40 گھر ادھر دائیں طرف اور 40 گھر بائیں طرف، یہ سارے تمہارے ہمسائے ہیں، پورا محلہ ہے، 2 گلیوں تک جا کے۔ فرمایا یہ تمہارے ہمسائے ہیں، ان کو راضی رکھنا۔ حضور نے فرمایا یہ تم پر فرض ہے، یہ تم پر فرض ہے، اور جس کا ہمسایہ خوش ہے اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا وہ بندہ جنتی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فوت ہو گئے، جب غسل دینے لگے ظاہر قمیض اتارنا تھا، قمیض اتارا نا تو جب آپ کی کمر اس طرح کی تو ان کی کمر ایک بڑا نشان تھا، بڑا بوجھ جس طرح بندے نے اٹھایا ہوا، مزدوری کر کر کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اس طرح کمر پہ ایک نشان، بڑے حیران ہو۔ پوچھا صاحبوں سے، گھر والوں سے پوچھا حضرت کے کمر پہ ایک نشان یہ کیسا تھا؟ گھر والوں نے بتایا روزانہ رات کو جب لوگ سو جاتے تھے تو حضرت راشن کا بورا بھر کے اپنی کمر پر اٹھاتے، وقت کا امام امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے دستان مطلب، وہ راشن کا بورا بھر کے، وہ کتنی بوری وزن کی ہوگی کہ جس کا نشان کمر پہ پڑ گیا۔ روزانہ رات کو مدینے کی گلیوں میں، دن کو آپ پتہ کرتے کس گھر میں غریب ہے ضرورت مند ہے، اور رات کو راشن لے کر اس کے گھر جاتے، اس کو بھی نہ پتہ ہوتا، اس کے گھر کے آگے جو ضرورت ہوتی رکھ کے آ جاتے۔ جب حضرت امام زین العابدین فوت ہو گئے، راشن وہ بند ہو گیا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ راشن دینے والا تو مصطفیٰ کا نواسہ تھا، نواسہ۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کسی غریب کے در پہ گئے؟ ہم کبھی گئے کسی؟ ہم تو غریب کو حقیر سمجھتے ہیں،
اس لیے حضور نے فرمایا یہ مسکینوں کی محبت لیا کریں، یہ غریبوں سے محبت کیا کریں۔ امیر تو ٹھاٹ باٹ میں ہے نا، ان کو تو سارے دوست مناتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، بڑی حیرت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص گزرا نا، تو آپ نے صحابہ سے، ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ باتیں توجہ سے سنا کر جو میں بولوں یہاں، یہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا یہ، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، اگر کسی عورت کو ابھی یہ نکاح کا پیغام بھیجے نا وہ راضی ہو جائے گی، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، صاحب حیثیت بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آ گیا جناب، وہ بھی صحابی۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو بیچارہ ہماتر سا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، اور اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگی، غریب آدمی ہے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے نا کہیں جا کے پرے پنچایت میں بات کرے، اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، یہ تو بیچارہ بالکل ہی عام آدمی ہے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ جو پہلے گزرا ہے نا، اس جیسے بندے اتنے ہو جائیں کہ پوری دنیا اس جیسے بندوں سے بھر جائے۔ حضور نے فرمایا بعد میں آنے والا بندہ پھر بھی ان سے بہتر ہوگا۔ یہ غریب کو ایسے نہ سمجھا کرے۔ میں نے شروع میں حدیث سنائی، یہ 500 سال پہلے سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو غریب لوگ ہیں امیروں کی نسبت 500 سال پہلے، ایک روایت میں قیامت کے دن آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ، میں امیروں سے حساب کرتا ہوں۔ فقیر کھڑے ہو جائیں گے، غریب آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا کریم یہ ذمہ دار تھا، یہ فیکٹری کا مالک تھا، اس کا بڑا کاروبار تھا، یہ فلاں، یہ بندہ بڑا مالدار تھا۔ اللہ فرمائے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، کبھی اپنی فصل کو عشر نہیں نکالا، جو ہمارا حق بنتا تھا اس بندے نے ہمارا حق کیوں نہیں دیا دنیا میں؟ اب مجھے یہ بتائیں جناب، غریب ہماری گلی میں رہتا ہے، ہم نے کبھی پوچھا نہیں، اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گا مولا اس نے میرا حق مجھ تک نہیں پہنچایا۔ اللہ فرمائے اس امیر آدمی سے پوچھے گا بتا بھئی تو نے اس کا حق کیوں نہیں پہنچایا؟ زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں تو نے اس کا حق کیوں نہیں پہچانا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ غریب آدمی جو ہے امیر آدمی کی ذلت کا باعث بنے، امیر آدمی کی ذلت کا باعث بنے، رسوا کر دے گا اس کو۔ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رات کو گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور ایک گھر سے آواز آ رہی ہے عورت کے کراہنے کی۔ آپ روکے کیا بات ہے؟ فرمایا اس گھر میں عورت ہے، اس کے بچہ ہونے والا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا آدمی کہتا ہو میں ہوں، میری عورت، تو اب اس کو سنبھالے تو عورت سنبھالے، تو میں اس لیے بیچاری نہ۔ حضرت عمر گھر میں گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، بیوی کو لے کر آئے، اس بندے کو نہیں پتا کہ حضرت عمر ہے، بیوی کو لے کر آئے اس گھر میں، دفر میں جاؤ اس عورت کی مدد کرو، اللہ نے بچہ دیا۔ تو حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، اس کے خاوند کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس خاوند کو نہیں ابھی پتا، دور بستی میں نکل گیا، تو وہ چارہ کو بدو دیہاتی آدمی تھا۔ جب بچہ ہوا نا تو اندر سے بیوی نے آواز دی حضرت عمر، فامیر المومنین، مبارک ہو اللہ نے اس کو بچہ دیا ہے۔ جب اس نے کہا نا امیر المومنین جب کہا تو اس جو بندہ ساتھ بیٹھا تھا، اس عورت کا جو خاوند بیٹھا تھا، وہ چونک کر اٹھا، فرمایا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین۔ دوستان محترم، یہ حال تھی مدد کرنے کی، حقوق العباد کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اور تو مدینے کے رہنے والا ایک اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، فرمایا اگر وہ فرات کے کنارے، وہ دمشق و کربلا میں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا، اللہ عمر سے پوچھے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوستان محترم، امیر المومنین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا سلام اللہ علیہ، آپ بیٹھے روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، خشک ٹکڑے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا
میں دوزخ میں جانے والوں کی نشانی تمہیں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بڑے بدخلق لوگ ہوں گے وہ، ان کی زبان بڑی کڑوی اور تیز ہوگی، زبان کے بڑے سخت ہوں گے دوزخ میں جانے والے، اور بڑے کنجوس ہوں گے، بخیل ہوں گے وہ، اور جسم کے بڑے فربا ہوں گے، یعنی خود روٹیاں کھا کھا کے، رزق کھا کھا کے انہوں نے اپنے جناب جسم بنائے ہوں گے، اور زبان کڑوی تلخ ہوگی، اخلاق برا ہوگا ان لوگوں کا، اور پیسے جمع رکھیں گے مگر خرچ نہیں کریں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ جنت میں جانے والے، آپ نے فرمایا بڑے کمزور جسم والے ہوں گے، بڑے خوش اخلاق ہوں گے، اور جو اللہ انہیں رزق عطا فرماتے اس میں سے تقسیم کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ مولا علی خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، فرمایا حضرت آپ امیر المومنین ہیں اور خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا جب مجھے پتہ چلے گا نا کہ میری رعایا میں ہر بندہ اچھا کھانا کھا رہا ہے اور شوربہ روٹی کھا رہا ہے، فرمایا میں بھی پھر ویسا ہی کھانا کھاؤں گا۔ دوستان محترم، یہ احساس ہم اپنے آپ میں ایک دوسرے کے بارے میں پیدا کریں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت میں اپنے حقوق العباد کو پورے کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کہیں کوئی بیوہ عورت ہے اس کا خیال کرنا ہے، کہیں بے سہارا لوگ ہیں ان کا خیال، خود ان کے پاس جایا کریں۔ یہ میرے مولا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، خود ان کے پاس جایا کریں اور جا کر ان سے پوچھا کریں۔ دوستان محترم، ان کی ضرورت پوری کیا کریں۔ آج جمعۃ الوداع کا دن، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور 6 دن باقی ہیں، پھر عید کا دن ہوگا اور ماہ رمضان 1 سال کی رخصت ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے زندگی وفا کی تو 1 سال کے لیے، ورنہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر اگلے سال سے پہلے ہمارا وقت آ گیا تو پھر ماہ رمضان تو آتا رہے گا مگر ہم نہیں ہوں گے دنیا میں۔ رو لیں، مانگ لیں اللہ سے جو مانگنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا جنت بھی لے سکتے ہیں، جنت والا بھی لے سکتے ہیں، جنت والا بھی لے سکتے ہیں۔ مائی رابع بصری نے ایک بات کہا، ان کو بخار ہو گیا نا مائی صاحب، میں نے شروع میں کہا کہ چونکہ ہمارا ذوق نہیں ہے نا، اس لیے میں بہت ساری باتیں یہاں نہیں کر سکتا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں یا بور ہو جائیں۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے سوچا کریں، آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑا کریں بیٹھ کر۔ اللہ، یہ جنت دوزخ سارے معاملات ٹھیک ہیں مگر ان سے اوپر بھی ایک مقام ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں جائے گا نا، جنت میں جائے گا تو دنیا کو بھول جائے گا، دنیا اس کی نظر میں زیرو ہو جائے گی، یعنی ہے ہی کچھ نہیں۔ جنت اتنی بڑی ہوگی جناب، ایسا مقام، ایسی خوبصورت مقام ہوگا۔ اور فرمایا جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا نا بندے کو، اللہ کا دیدار ہوگا بندے کو جنت میں، مولانا روم فرماتے ہیں جب اللہ کو بندہ دیکھے گا پھر بندہ جنت کو بھول جائے گا، پھر بندہ جنت کو بھول جائے۔ جنت ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو جمال ہی میرے رب کا ہے، کمال ہی میرے رب کا ہے۔ اور ایسے بندے ہیں جو دنیا میں جنت کو بھولے ہوئے ہیں، اے نہیں کہ پرواہ نہیں، وہ اللہ کے جمال میں اس طرح غرق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے جمال کی وجہ سے جنت کو بھی، آخر ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جاتے، جنت ان کے قدموں میں چل کے آتی، جنت چل کے ان کے قدموں میں آتی۔ مائی رابع بصری بخار ہو گیا اماں جی، فرمایا اماں جی خرید بخار ہو گیا، فرمایا رات میرے ذہن میں جنت آ گئی، جنت میرے ذہن میں آ گئی، میں نے جنت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، ایسی ہوگی خوبصورت اور مزے ہوں گے۔ تو فرمایا فوراً اللہ کی آواز آئی، رابعہ محبت ہم سے کرتی ہو اور فکر جنت کا کرتی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل۔ 5 منٹ نکالیں صرف اللہ کے لیے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دنیا، نہ آخرت، صرف اللہ۔ 5 منٹ خدا کے بندوں، آپ اللہ کے بندے، یہ دیکھیں ہاتھ جوڑتے ہیں، صرف 5 منٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے، ہمیں کفن دیا جائے، اور میرے دوست جب میرے کفن پہنا کر آخری دیدار کر کے، یہ شاہ صاحب کی میت پر، رومی شاہ کی میت پڑی ہے، آخری دیدار کر لیں، جب جنت میں چھوڑے، جب مجھے قبر میں اتار کر واپس آ جائے، میں نے 5 منٹ اپنے رب سے ایسے لگائے ہوں، اللہ اتنا راضی ہو، جب مٹی ڈال کر واپس آ جائیں، میرا رب عرش تک سارے دروازے کھول، میرے مصطفیٰ مدینے سے قبر میں تشریف لے آئے۔
दोस्तान मोहतरम, अल्लाह से तल्लक। और जब पूछा है सवाल कब्र में, उमर रब्बुक, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है, अल्लाहु अकबर, तेरा रब कौन है। एक प्रॉपर्टी डीलर का रब है, एक कारोबारी बंदे का रब है, एक दौलतमंद का रब है, तो गरीब का रब है। दोस्तान मोहतरम, एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रब है, एक दादा हजवेरी का रब है, एक बाबा फरीद का रब है। अब आप खुद गौर कर लें, मुझसे भी पूछा जाएगा, एक आलिम दीन का रब है, कोई पीर बना बैठा उसका रब है। पूछ तेरा रब कौन है, मन रब, तेरा रब कौन है। कब्र में सवाल होगा, फिर उठते हुए कोई मदद करने वाला कोई नहीं होगा। खुद जवाब, वो जो 5 मिनट आपने लगाए होंगे ना दुनिया में बैठकर, बस अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, थोड़े लम्हे वो निकाला करें मेरे महबूब, उस वक्त मुझसे ऐसा राब्ता करें कि हर चीज़ से मुनक़ते होकर फट के सिर्फ मेरा जिक्र करें, बस मैं और तू, अल्लाह और बंदा। वो 5 मिनट लगाए होंगे, उधर फरिश्ते पूछेंगे मगर तेरा रब कौन है, बंदा पुकार के कहेगा मेरा रब पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मेरा रब। तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जुमातुल विदा के दिन हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। माह रमज़ान में जितने दिन हमने हाज़िरी दी, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। जुमातुल विदा, लॉकडाउन, दुकानें बंद, और आज मेरा हाल हमें इफ्तारी के अलावा कोई काम नहीं होगा। हमने इफ्तारी करनी है, और इफ्तारी में अभी कम अज़ कम जो है वो 4 साढ़े 4 घंटे बाकी हैं। तो आज जुमातुल विदा था तो हम लेट हुए हैं, वरना 2 बजे अगला जुमा तो पूरे 2 बजे जमात खड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और माह रमज़ान की भरपूर रहमत बरकतें मेहता फरमाए। सुन्नत